بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد. فاتحہ خلف الامام اور اس کے دلائل کتاب و سنت اور احناف کے علماء حق ان کے اقوال سے. اللہ رب العالمین نے سورۃ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. اس کی تفسیر میں احسن البیان والے لکھتے ہیں 7 مثانی سے مراد کیا ہے. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں. مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے ہیں. حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے تفسیر سورۃ الحجر میں. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم. آپ نے فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ یہ 7 المثانی ہے، خود آپ تشریح کر رہے ہیں، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے، سب سے عظیم صورت یہی ہے. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رکھتا ہوں. یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بڑی ٹھوس اور مضبوط روایت ہے. لا صلاۃ، کوئی نماز، لا نفی جنس ہے، کوئی نماز، نفل ہو، فرض ہو، جہری ہو، سری ہو، جنازہ ہو، عیدین ہو، کوئی نماز نہیں ہوتی الا بفاتحۃ الکتاب، یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز، من بھی عام ہے، کسی کی بھی، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، کسی کی بھی ہو، لم یقرأ جس میں اس نے فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز نہیں ہوتی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور بہت ٹھوس روایت ہے. اسی کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ واجب ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ نماز سری ہو چاہے جہری ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا وہ کہتے ہیں واجب ہے. یہ اپنا باب باندھا ہے انہوں نے. آئیے دوسری روایت سنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج خداج. جس نے کوئی نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ خداج ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا. خداج کہتے ہیں اونٹنی کا وہ بچہ جو ناقص ہو، وقت سے پہلے دنیا میں آ جائے، بیکار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں، اس اونٹنی کے بچوں کو خداج کہتے ہیں. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بھی ناقص ہے. تو یہ اتنی اہم بات تھی. بعض لوگ جو ابو ہریرہ کے شاگرد تھے کہنے لگے فقیل علی ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، تم سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھو. پھر آگے انہوں نے کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھ و آدھ تقسیم کیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ اب جب توحید کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ مدد بھی تجھی سے، عبادت بھی تیری، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. تو بندہ کو سکھا بھی رہا ہے کہ اب تو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ یہاں پر اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں حقیقی نماز کیا ہے؟ فاتحہ. قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا، اور کس کو تقسیم کیا؟ سورہ فاتحہ کو. اب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ بالکل خاموش ہیں،
کچھ بھی نہیں پڑھ رہے. تو آپ اپنی نماز میں فاتحہ تو لائے نہیں. جو نماز ہے، جو حقیقی نماز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہے، آپ تو وہ لے کر نہیں آئے. فطرت یہ ہے، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم پڑھتے تھے لیکن ہم کو بعد میں کہا کہ اس میں نہیں پڑھا کرو. فطرتی طور پر وہ پڑھتا تھا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے ایک فطرت، اس کے اندر سے آواز آتی تھی کہ پڑھو، اور وہ پڑھتا تھا. لیکن پھر اللہ نے منع کر دیا، اب یہ نہیں پڑھتے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کسی کا کوئی امام ہے اس کی قرات لوگوں کی قرات ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو حسن کچھ لوگوں نے کہا لیکن بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ جب ایک ضعیف حدیث ہے، اس کو آپ پیش کر کے بخاری کی صحیح حدیث، مسلم کی صحیح حدیث، ان کو رد کرتے ہو. سنت کہہ رہی پڑھو اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے منع کیا ہے. قرآن آپ زیادہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ زیادہ سمجھتے تھے؟ اب اگر ہم اس حدیث کو بھی مان لیں کہ امام کی جو قرات ہے وہ لوگوں کی قرات ہے، صحیح تطبیق اس کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ تو آپ پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ نے دوسری روایت میں واضح طور پہ فرمایا اس کو پڑھیے. لیکن جب امام دوسری قرات کرتا ہے تو اس ٹائم خاموش رہیے، اس کو غور سے سنیے. دونوں حدیث پہ عمل ہوگا. یہ جو روایت ابھی بیان کی ابو ہریرہ والی، یہ مسلم شریف میں ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے. تیسری روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز تھی. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تلاوت کی، اور فثقلت علیہ القراءۃ، آپ پر قرات کرنی بھاری ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم لوگ کچھ پڑھتے ہو میرے پیچھے پیچھے، خلف امامکم. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں آپ کے پیچھے پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کیونکہ وہ کیا تھا، وہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دیگر صورتیں بھی جو آپ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھو. کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں. لمن لم، کسی کی بھی جو اس کو نہیں پڑھتا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فلا تقرأوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بأم القرآن، کچھ مت پڑھو قرآن میں سے میں جب زور سے پڑھوں مگر سورہ فاتحہ پڑھو. اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے، تہذیب السنن کے اندر ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ موصول صحیح ہے. اور امام بخاری نے، بخاری کے علاوہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب القراءہ، وہاں بھی انہوں نے کہا وقال هو صحیح، صحیح روایت ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی صفت الصلاۃ میں کہہ دیا اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے. لا مطعن فیہ والحدیث صحیح بمجموع طرقہ، صفت الصلاۃ صفحہ نمبر 327، ترمذی میں بھی ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر جو نبی کے صحابہ تھے ان میں جو اکثر اہل علم تھے وہ فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے. والتابعین، اور اہل علم جو تابعین تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور وہو قول مالک، یہ مالک بن انس کا بھی قول اسی طرح کا ہے. یہ ابن مبارک کا بھی قول ہے، شافعی کا بھی، امام شافعی اتنے بڑے بڑے امام ہیں. اور احمد، امام احمد کے بھی ایک قول یہ ہے، واسحاق راہوی، کلہم یرون القراءۃ خلف الامام، یہ سب کے سب سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. اور اس حدیث کو بیان کر کے امام خطابی معالم السنن میں اور شرح ابی داؤد میں صفحہ نمبر 205 میں فرماتے ہیں ھذا الحدیث نص، یہ حدیث ایک نص ہے، بأن قراءة فاتحة الكتاب على من صلى خلف الامام سواء جهر الامام بالقراءة او خافت بها. وہ کہتے ہیں یہ حدیث صاف اور واضح ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، خواہ وہ نماز جہری ہو یا سری ہو. اس حدیث کی سند بالکل عمدہ ہے، اس پر کوئی جرح نہیں ہے. چوتھی روایت ہے، سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی. اسی طرح عبادہ بن صامت والی سے ملتی جلتی حدیث ہے. جب آپ نے نماز پڑھ لی
ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنی نماز میں کچھ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ اور امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے والامام یقرأ، لوگ خاموش ہو گئے، ڈر گئے کہ اب ڈانٹیں گے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ فسکتوا، آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، مسئلہ ذرا حساس تھا تو سارے صحابہ خاموش رہے. تو فقال قائل، ایک آدمی کو پھر اب 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تو جرأت کر کے اس نے بول ہی دیا، اللہ کے رسول انا لنفعل، اللہ کے رسول ہاں ہم کرتے ہیں ایسا. ڈر رہے تھے کہ اب آپ ڈانٹیں گے. تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، مت کرو. ولیقرأ احدکم فاتحۃ الکتاب فی نفسہ، اپنے جی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. جو ابو ہریرہ نے فتویٰ دیا وہی رسول اللہ کا فتویٰ. اس کو ابن حبان نے بیان کیا ہے اپنی صحیح میں، مجموع الزوائد میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، اور اس کے رجال و ثقات، اور امام بخاری نے بھی جزء القرامہ اس میں اس کو بیان کیا ہے. 5ویں روایت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص نماز ہے. اب بعض لوگ اس میں سے یہ کہتے ہیں ارے نماز ہو تو جائے گی نا اگرچہ ناقص ہو، تو ہم کہتے ہیں ناقص کیوں پڑھتے ہو، پوری پڑھ لو. آئیے ایک اور روایت سناتا ہوں، سنن دارقطنی کی روایت ہے، اور امام دارقطنی کہتے ہیں رواۃ کلہم ثقہ، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. وہ یزید بن شریک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے پوچھا قرأت کے بارے میں، امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے کہ نہیں. عمر بن خطاب نے فرمایا، ان کا فتویٰ سنیے، اقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھو. قلت وإن كنت انت، اگر آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی آپ کے پیچھے بھی پڑھوں؟ قال وإن كنت انا، ہاں اگر میں ہی کیوں نہ ہوں، میرے پیچھے بھی تم سورہ فاتحہ، اگر میں ہی امام ہوں تب بھی میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو. قال وإن جہرت، اگر آپ زور سے پڑھیں تب بھی. سیدنا عمر کہتے ہیں وإن جہرت، اگر میں زور سے پڑھوں تب بھی تم پڑھو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب. ہم ظہر و عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک اور سورت پڑھتے، اور دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور صورتیں بھی پڑھتے تھے اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آہستہ آواز میں، دوسرے کو فی نفسی کے، جیسے آپ نے فرمایا اپنے جی میں پڑھو. سندہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے. سیدنا عبداللہ بن عثمان بن خیثم وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا، یہ تابعی ہیں، عالم ہیں بہت بڑے، کہ اقرأ خلف الامام، پوچھا کہ میں امام کے پیچھے پڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھو. وَإِن سَمِعْتَ قِرَأَتَهُ، اگرچہ اس کی قرات کو سن رہا تب بھی پڑھ لو. إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا مَا لَمْ يَكُونُوا يَمْنَعُونَ، امام کی قرات سن رہا ہو تب بھی پڑھو. ان لوگوں نے ایک نئی رسم نکال لی ہے، ورنہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص امام بنتا تھا تو تکبیر کہہ کر خاموش رہتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ مقتدیوں نے، پیچھے والوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، تب امام قرات کرتا تھا اور مقتدی خاموش رہتے تھے. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، بس جلدی سے سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے جب امام بنتے تھے صحابہ کرام، یہ تابعی ہیں، تو صحابہ کرام جب صحابہ کرام امام بنتے تھے تو کیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ سے پہلے، پڑھنے سے پہلے خاموش ہو جاتے تھے کہ پیچھے والے سورہ فاتحہ پڑھ لیں سکتے میں، اس کے خاموش ہونے میں. یہ جز القراء للبخاری کی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، ایک صحابی ہیں کہ بہت سارے صحابی ہیں، اور پھٹ دینے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایک ہی صحابی ہیں، کہ سیدنا عمر ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح ابو سعید خدری بھی اس کے قائل ہیں، عبادہ بن صامت بھی اس کے قائل ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عباس بھی اس کے قائل ہیں. آپ فرماتے اقرا خلف الامام بفاتحۃ الکتاب. عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انس بن مالک بھی اس کے قائل ہیں، اسی طرح جابر بن عبداللہ الانصاری بھی قائل ہیں، ابی بن کعب بھی قائل ہیں، اور تابعین میں سے سعید بن جبیر، حسن بصری، عامر الشعبی، امام شعبی، ابو الملیح، حکیم بن عتیبہ، عروہ بن زبیر، سیدنا زبیر صحابی، ان کے بیٹے عروہ، قاسم بن امام محمد، نافع بن جبیر، اور بڑے علماء میں امام محمد بن ابراہیم المنذر النساپوری، امام اوزاعی، امام شافعی، امام عبداللہ بن مبارک، امام اسحاق بن راہوے، امام بخاری. اور یہ ایک قرض رہے گا اگر میں ان کی باب کو نہ سنا. بخاری جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اس میں باب باندھا ہے
عبادہ بن صامت کی حدیث لانے سے پہلے وہ سنیے، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. کہتے ہیں قرات کا پڑھنا واجب ہے امام کے لیے، ماموم کے لیے، مقتدی کے لیے، ساری نمازوں میں، چاہے وہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، جس میں زور سے پڑھی جا رہی، جس میں آہستہ پڑھی جائے، سب کے لیے واجب ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. اور امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ، حافظ ابن حبان، امام بیہقی، بہت سارے صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین میں سے، پھر تبع تابعین میں سے بہت سارے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام گزرے ہیں کہ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح کی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. بعض حنفی علماء کہتے ہیں اگر ہندوستان میں کوئی عالم آتا تو انور شاہ کاشمیری آتے، اتنے عالم تھے، اتنے بڑے تھے. دیوبند میں ان کی خبر ہے، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام کے لفظ آئے ہیں. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں خلف الامام کے لفظ دکھاؤ حدیث میں. یہ حدیث انور شاہ کاشمیری نقل کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے اندر کچھ ذوق پاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نہیں نقل کیا اپنی 6-7 حدیثوں میں، لیکن وہ اس حدیث کو لائے ہیں اپنی کتاب میں نقل کر کے کہتے ہیں وَهُوَ فَصُّ الْخِتَامِ وَنَصُّ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں انگوٹھی کے چمکتے ہوئے نگینے کی طرح نص اور دلیل ہے. حاشیۃ الکتاب المستطاب صفحہ نمبر 147. یہ وہ لوگ ہیں، ان گروہ سے تعلق ہے جو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے عالم ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہم تو کہتے ہیں اس سے بڑی بڑی دلیلیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں، اس میں تو پھر بھی ضعف ہے. عالمگیر ایک بادشاہ تھے، حنفی مذہب سے تھے. ان کے جو استاد ہیں ملا جیون جی حنفی، تو وہ کہتے ہیں فَإِن رَأَيْتَ الطَّائِفَةَ الصُّوفِيَّةَ وَالْمَشَائِخِينَ الْحَنَفِيَّةَ تَرَاهُمْ يَسْتَحْسِنُونَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِلْمُؤْتَمِ. یعنی صوفیہ کرام کی جماعت اور مشائخین حنفیہ کے بڑے بڑے بزرگ، ان کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کے سب مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر اور مستحسن جانتے تھے. تفسیر احمدی طبع دہلی. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں علامہ عینی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی مذہب کے بعض پیشواؤں نے ہر نماز میں الحمد پڑھنے کا احتیاطاً ذکر کیا، یعنی پڑھ لینا ہی بہتر ہے. عمدۃ القاری. اسی طرح عبدالحی حنفی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ سے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قرأت مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، جس کی صراحت ہدایہ اور مجتبہ شرح قدوری مختصر وغیرہ میں آئی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے حنفی مذہب کے اکثر مشائخ نے اختیار کیا ہے، اور اسی وجہ سے جہری نمازوں میں امام کے سقطات کے دوران حنفی علماء کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لینا چاہیے. یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرأت مستحسن ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. عمدۃ الرعایہ شرح وقایہ یوسفی. اسی طرح حنفی مذہب میں سب سے اہم کتاب ہدایہ کے بارے میں کہتے ہیں ہدایہ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے. اور اس کے ٹائٹل میں شروع لکھا ہوا ہے کہ جو ہدایہ کی بات کو رد کرے اس پہ ریت کے ذرات جتنی لعنت ہو. اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے ہدایہ کے اندر وہ یستحسن علی سبیل الاحتیاط، احتیاطاً الحمد شریف امام کے پیچھے پڑھ لینا ہی بہتر ہے. فاتحہ خلف الامام کے بارے میں امام حنیفہ اور ان کے شاگرد امام محمد کا مذہب. دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کوئی فتویٰ دیتے تھے، بعد میں اس سے رجوع کرتے تھے، حق دیکھ لیتے تھے، رجوع کرتے تھے، کیونکہ کوفہ کے اندر اتنی حدیثیں نہیں پہنچی تھی. بعد میں جب آپ کو مل جاتی تھی آپ اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر کے دوسرے فتوے پہ عمل کرتے تھے. تو شروع کا فتویٰ ان کا اور ان کے شاگرد کا کیا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں. یہی ان کا قول تھا ان دونوں کا، جس کو امام محمد نے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں داخل کر دیا اور پوری دنیا میں وہ پھیل گئی. امام یوسف جو قاضی تھے انہوں نے پھیلا دیا. لیکن دوسرا فتویٰ وَثَانِيهِمَا اسْتِحْسَانُهَا عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ، لیکن دوسرا فتویٰ ان کا یہ تھا کہ احتیاط کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے لینی چاہیے. کیوں؟ ان کو حدیث نظر آ گئی تھی. ایک حدیث تو یہ فَلَا تَقْرَأُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ،
اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر لیا اور کہا کہ نبی کی حدیث ہے اور مرفوع حدیث ہے، وہ بھی مان رہے کہ مرفوع حدیث ہے، نبی تک پہنچ رہی ہے، اور دوسری لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، یہ دو روایتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ لیکن ہم ایسے ہیں کہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمارے امام نے مان لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ امام الکلام صفحہ 216، یہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا اس کے منہ میں انگارے۔ امام الکلام کتاب کا نام ہے، امام لکھنوی، عبد الحی لکھنوی کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ التسلیم حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو كان في فمي جمرة يوم القيامة احب الي من ان يقال لي لا صلاة لك، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اگر میرے منہ میں انگارے ڈالے جانے کی وعید سنائی جاتی، اگر قیامت کے دن میرے منہ میں انگارے ڈالے جائیں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ مجھے کہا جائے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میری نماز نہ ہو، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔